اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ صلوات قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما صلوات پڑھیے گا۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ہے امور مجلس سننے کا؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں، سمجھے؟ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ میں نے کہا کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے۔ پتہ کیوں دنیا کا نام لیا؟ یہ جنگ والے مولوی میری تک میں نہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے میں کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے میری عادت کا، میں ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بات سیالکوٹ سے کروں اور دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ میں سمجھ آ رہی ہے؟ متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر، سمجھائی بھائی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج اس کلمے پہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ میرے کو بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ویسے اسٹیٹ سیکرٹری نے بڑی تم سے ریکویسٹ کی تھی ذرا تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ، تو مہربانی ہے کہ تم تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ گے تو ماحول مجلس کا بن جائے گا۔
تو سمجھ آئی بھائی؟ صلوات پڑھو ہم آواز بلند. بھائی موضوع ٹھیک ہے؟ او بھائی کیمرہ مین اس کیمرے نو ٹھیک رکھنا. تو سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ میرے منہ تے بھی نہیں رکھنا کہ میرے تے نازل نہیں ہویا. یہ اگاں پیچھے مارنا اس کیمرے نو. موبائلوں والوں نے اگر ریکارڈ کرنی ہے تو کر لے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہے نا پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، جنگ والے مولویوں کو نہیں. تاکہ یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس نے بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا. کرنا ہے نہیں نہ کرنا. لے جاؤ اس کیسٹ کو، ان مولویوں کے پاس لے جاؤ، مولویوں کے پاس لے جا کر مسجد میں لگا کے سناؤ. وہ بات کی سمجھ آئی بھائی؟ صلوات پڑھو ہم آواز بلند. بھائی بالکل لحاظ نہیں نہ کرنا. اس نے یہ کیسٹ لحاظ نہیں کرتی، جو میں کہوں گا اس میں ریکارڈ ہوگا. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو لے جاؤ اس کیسٹ کو، ان مولویوں کے پاس لے جاؤ. مسجد میں کہیں تو مسجد میں لے جاؤ، مسجد میں نہ مانے نمازیوں کے اندر لے جاؤ. اگر نمازیوں میں بھی نہ مانے مارے شرم کے تو پھر حجرے میں لے جاؤ. اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ. تو سمجھ آ رہی نا؟ پھر ان کو حلوے پہ بلا کے سناؤ ان کو ضرور. سمجھ آ رہی ہے نا؟ موضوع ذہن میں ہے کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. جو پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف سے میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سمجھ آ رہی ہے؟ لو ہاں پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے. آواز خالق آتی ہے وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا. ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بھوپالی، اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی، اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی، اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری. تو سمجھ آ رہی بھائی؟ اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے ایک کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن. پھر میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا. اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے. توجہ رکھیے گا میرے بھائیو، صلوات پڑھو ہم آواز بلند. ہوں بڑی چھیتی لئی ہے انہیں پہ، مگر میں اپنی مرضی نال مجلس پڑھنی ہے. صلوات پڑھو آواز بلند. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائی؟ ترجمہ سمجھنا. آواز خالقتی ہے وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. لو جنگ والوں، میں نے ایسی آیت پڑھی ہے قرآن سے کہ جتنے دنیا کے وہابی مذہب کے بندے ہیں ان کو میرا چیلنج ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. یہ جو گزر جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ سیالکوٹ میں تو کہتے ہیں جو گزر گیا ہے وہ مر جاتا ہے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، تو بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ان رسولوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. تو جو گزر جائے اس سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، جب کہ پوچھنے کا کلیہ قاعدہ قانون اصول یہ ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہو. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، سمجھا؟ پوچھا اس سے جاتا ہے نا کہ جو زندہ بھی ہو اور موجود بھی ہو. کبھی مرے بندے سے بندہ پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نہ پوچھ سکتا. تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے نا پھر ایک نبی زندہ نہیں، سارے نبی زندہ. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، توجہ رکھیے گا میرے بھائی. ایک نبی زندہ نہیں، سارے نبی
میں بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نبی زندہ ہے نا. اللہ کہہ رہے اے محمد ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. اب رکھ ان مولویوں کے سر پہ قرآن. اگر تم اس آیت کو نہیں نہ سمجھے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا. تم نے کتابیں نہیں نہ پڑھی. کتابوں میں لکھا ہے اس آیت کو تو بڑے 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 پہلوان بھی سمجھ نہیں سکے. یہ جن کا دعویٰ تھا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن خدا کی قسم وہ قرآن کی ایک کافی کو بھی نہ سمجھ سکے. سمجھ آ رہی؟ آخر کہاں آئے؟ تیرے میرے مولا حیدر کرار کے پاس آئے. آ کے کہتے ہیں یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا. پوچھا کس آیت نے؟ یا علی 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے. آواز خالق آتی ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے تو اس سے پہلے گزر گئے ہیں. یا علی نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا. میں نے تھوڑی سی علمی بحث رکھی ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ نہ سارے رسول مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے رسول پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا. یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے. جب نبی کے صحابہ نے میرے مولا حیدر سے کہا نا اے علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنا میرے رسول کے صحابیوں، اس قرآن کو جیسے یہ نازل ہوا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میری اولاد جانتی ہے. سمجھا رہی؟ میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے. ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی آیت پہاڑی والی ہے، کون سی آیت غار والی ہے، کون سی آیت خشکی والی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں جانتا یا میری اولاد جانتی ہے. اچھا یا علی پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ تو بتائیں نا اللہ نے کیوں یہ فرمایا ہے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں گئے ہیں. یا علی آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیں نا جب اللہ نے کہا پوچھ لے تو کیا نبی نے پوچھا تھا یا نہیں پوچھا؟ اگر پوچھا تھا تو نبیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، بات ہو رہی ہے نا کلمے پر، اس کو ذہن میں رکھ کے جانا. لکھا ہے کہ جب نبی کے صحابہ نے کہا نا مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کہاں کیا تھا اس وقت تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا. اللہ نے کیوں فرمایا اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. اچھا یا علی آپ بتائیں پھر اللہ نے اس آیت کو کہاں نازل کیا تھا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا. سمجھ آ رہی؟ نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ نازل کہاں کیا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، مولا فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے اس آیت کو اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. اچھا یا علی کہاں نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. سنو میرے رسول کے صحابیوں، مولا فرماتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے. یہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ. یہ جو زمین پر کعبہ ہے یہ انسانوں کا کعبہ ہے، اس کے بلا فصل صحیح اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. لکھا مولا فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی بیت المعمور پہ پہنچے نا، آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود، نوح وہاں موجود، حضرت ابراہیم وہاں موجود، جناب موسیٰ وہاں موجود ہے، جناب عیسیٰ وہاں موجود ہے. میں پوری شیعت کی ذمہ داری سے ایک ایسا جملہ کہوں گا کہ اگر 10 سال تک یہ جملہ تیرے ذہنوں میں نہ لگوں گا تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا ہی نہیں ہے. اگر ضائع کیا تو دکھ مجھے ہوگا. اب میرے بھائیوں کا علامہ ہے الہی بھائی لاہور والا اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، وہ لکھتا ہے جب رسول بیت المعمور میں پہنچے نا، تمام نبی میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. جو رکھے گا میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. جملہ ضائع نہیں کرنا، میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں علامہ الہی بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے. موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا.
لو بھائی میرا دعوت فکر دے کے یہ جملہ ہے ضائع نہیں کرنا. لکھتے ہیں موسیٰ کے دل میں خیال آیا محمد کے ہوتے ہوئے. توجہ رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا نماز میں پڑھاؤں گا, نبیوں کا امام میں بنوں گا. علامہ صاحب لکھتے ہیں ادھر موسیٰ کے دل میں خیال کا آنا تھا لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا. کھا گیا یہ جملہ, اللہ کو برداشت نہ ہوا. موسیٰ کے دل میں کیا خیال آیا جناب سرگانہ صاحب؟ موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا, میں بنوں گا. علامہ لکھتے ہیں لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کے امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. ارے پھر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ, ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا, محمد کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا کے دکھائے, ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھائیے. آپ جملہ سمجھو, جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا وہ میرے محمد کے آگے کھڑا ہو کے امام بن کے دکھائے. ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اللہ کسی رضی اللہ کو برداشت کرے گا؟ نہیں نہ کرے گا. اللہ نے کہا جبریل, جی رب جلیل جلدی کرو جاؤ بیت المعمور میں. میرے کلیم کے ذہن میں خیال آیا محمد کے ہوتے ہوئے امام بننے کا, لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا. جاؤ بیت المعمور میں جلدی کرو, میرے محمد کو نبیوں میں کھڑا کرو. توجہ رکھے گا, میرے محمد کو نبیوں میں کھڑا کرو. لکھا جبریل آئے, اللہ کے نبی کو نبیوں میں کھڑا کیا. اللہ فرماتا ہے جبریل جلدی کر, محمد کو کھڑا کر کے محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان نبیوں میں بلند کر کے دکھاؤ. جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا جنگ والو. لکھتا جبریل آئے, اللہ کے نبی کو نبیوں میں کھڑا کیا. جناب محمد کا بازو جبریل نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فضا میں بلند کر کے دکھایا. علامہ لکھتے ہیں جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا نا, جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا, جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا, لکھتے ہیں پھر کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے امام بن کے دکھائے جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا. تو میں کہتا ہوں الہی بخش لاہور والے ملا, تجھے اس بات کی تو سمجھ آ گئی نا جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا اس کے ہوتے ہوئے تو موسیٰ جیسا نبی امام نہیں بن سکتا. تو جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھائے, علی 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 بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ جس کا بازو جبریل نے پکڑ کر دکھایا اس کے ہوئے تو موسیٰ بھی مسئلے پہ نہیں آ سکتا. تو جس کا محمد بازو پکڑ کر دکھائے اس کے ہوتے ہوئے کوئی رضی اللہ امام بن سکتا ہے؟ بولو کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. مولا فرماتے ہیں جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا نا, رسول مصلی پہ آئے. توجہ رکھیے گا, رسول مصلی پہ آئے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. جب نبی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نا, مولا فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا, اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے. بات کی سمجھ آ رہی نا؟ جملہ ضائع نہیں کرنا. پوچھا کیا ہے, میں نے کلمہ ثابت کرنا, کلمہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں, ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے
پوچھ ان رسولوں سے ان کو نبوت کیس کے؟ ہوں ذرا بول ہاں نبوت کیس کے؟ اونچی بولو ذرا نبوت کیس کے؟ پھر بولو نبوت کیس کے؟ صدقہ میں ملی علماء نے لکھا ہے کہ نبی نے پوچھا بتاؤ ہو نبیو تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ توجہ رکھے گا میرے بھائی، اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ لو جہاں تک میری آواز جاری ہے لکھ لو میرے بھائیوں کی 4 کتابیں گواہ ہیں. اگر ان کتابوں کے اندر یہ فرمان رسول اللہ ہو، میں نے کہا یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے لے جاؤ، میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا. لکھا میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم سبحانی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. اگر ان کتابوں کے اندر یہ فرمان رسول اللہ ہو، مجھے جنگ شوق کے شہر میں کھڑے کر کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ، سرے عام گولی مارو. اگر ہاتھوں پر لکھ لو. تمام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا اے نبیو بتاؤ تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ جب نبیوں سے پوچھا نا تمام نبی یکدبا ہو کے بولے اے اللہ کے رسول ہمیں کتابیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں حکمتیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں نبوتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے. 3 اقرار لیے تھے، 3 اقرار لیے تھے. بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی یکدبا ہو کے بولے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا. اللہ نے ہم سے کہا او نبیوں پڑھو لا الہ الا اللہ. ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد یا رسول اللہ تمہاری رسالت کا اقرار لیا. اللہ نے کہا او نبیوں پڑھو محمد الرسول اللہ. ہم سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ. یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ نے تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا. ہم سے کہا پڑھو علی ولی اللہ. ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ. صلات دنیا والوں نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، نبیوں کو نبوت نہیں ملی، تجھے علی کے بغیر جنت کا سمجھو. تو سمجھ آ رہی بھائی؟ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اللہ نے کسی نبی کو نبوت ہی نہیں دی. اب جنگ والوں جملہ کھایا مجھے دکھ ہوگا. میں نے بڑا وزنی جملہ کہنا شاہ صاحب، بڑا ہی وزنی. بتاؤ مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے اب پوچھو کہ نبوت افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ اب کھا گئے نا جملہ. اب تو نہیں نہ سمجھا میں نے کیا کہا؟ نبوت افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ نبوت افضل ہے. لو ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں نبوت افضل ہے. حضرت ابی بن کعب رسول کا صحابی نماز پڑھا ہے، نماز پڑھا تھا، رسول نے آواز ماری او کعب. اس نے یہ سوچا کہ میں نماز پڑھ کے جواب دوں گا. اس نے نماز ختم کی تو کہتا لبیک یا رسول اللہ. اب رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. رسول سناتے او کعب میں نے جب تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ کہتا یا رسول اللہ میں نماز پڑھا تھا. محمد فرماتا نماز تجھے کس نے بتائی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ نماز کس نے بتائی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بتائی. اچھا تو بلایا کس نے تھا؟ کہا تھا میں نہیں بلایا تھا. اللہ نے آیت نازل کی اے ایمان والو جب بھی اللہ اس کا رسول تمہیں آواز دے فوراً حاضر ہو جو. فوراً نماز چھوٹ دیا تو چھوٹے، فوراً حاضر ہو. اب پتہ چل گیا نبوت افضل ہے، نماز مفضول ہے. نبوت افضل ہے تو نماز مفضول ہے. اب تجھے شرم کرنی چاہیے. 2 ٹکے کا مولوی تجھے سمجھ نہیں آتا جب نبوت علی کے بغیر نہیں ملتی تو نماز علی کے بغیر کیسے ہوگی؟ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ مولا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نبی بیٹھ گئے. شاید میں سمجھا نہیں سکا، آسان کروں. اور جب آدم کا نام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آدم صفی اللہ، نوح
نجیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ۔ چل تجھے میری بات پہ یقین نہیں نہ ہوگا تو نہ کر، چل ہاں ذرا نبیوں کے پاس چلتے ہیں، نبیوں سے دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر چلتے ہیں، چل تو ایک مرتبہ چل تو صحیح نا، میرے ساتھ چل تو صحیح، سفر تو کرنا، ایک مرتبہ چل۔ پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں، تو ڈیڈی کی سمجھ آئی ہے، اس ڈیڈی کا نام ہے حضرت آدم۔ ہم پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں، اپنے ابے سے پوچھتے ہیں کہ یا صفی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے، توجہ رکھیے گا میرے پاس۔ اس کے بعد جناب نوح سے پوچھتے ہیں یا نجیح اللہ تم بتاؤ تم نجیح اللہ کیسے بنے۔ پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں یا خلیل اللہ تم بتاؤ تم خلیل اللہ کیسے بنے۔ پھر اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا ذبیح اللہ تم بتاؤ تم ذبیح اللہ کیسے بنے۔ ذبیح اللہ کے معنی کا پتہ ہے؟ ذبیح اللہ اسے کہتا ہے جو اللہ کی جگہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو۔ اب رکھا ہے نا مولویوں کے سر پہ قرآن، جو ذبح ہی نہیں ہوا وہ ذبیح اللہ ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی نا؟ ذبیح اللہ۔ جناب عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ روح اللہ۔ جناب موسیٰ کو کلیم اللہ۔ چلو باری باری تمام نبیوں کے پاس چلتے ہیں۔ پہلے حضرت آدم سے پوچھا یا صفی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے۔ پھر جناب نوح سے پوچھا یا نجیح اللہ تم بتاؤ تم نجیح اللہ کیسے بنے۔ پھر حضرت ابراہیم سے پوچھا یا خلیل اللہ تم بتاؤ تم خلیل اللہ کیسے بنے۔ پھر حضرت موسیٰ سے پوچھا یا کلیم اللہ تم ہی بتاؤ تم کلیم اللہ کیسے بنے۔ پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھا یا روح اللہ تم بتاؤ تم روح اللہ کیسے بنے۔ چلو ان کو چھوڑتا ہوں، چلو اپنے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ تم بتاؤ، یا رسول اللہ تم بتاؤ تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی۔ سمجھ آئی نا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے پوچھی بچی۔ جب ہم نے باری باری تمام نبیوں سے پوچھا نا، آدم کی آواز آئی آدم صفی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ جناب نوح نجیح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ ابراہیم خلیل اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ عیسیٰ روح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ ارے خدا سے تو پوچھ لو نا، تمہارا خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا۔ بات سمجھا؟ او کو سمجھ آ رہی ہے؟ محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان۔ ہم ذرا اونچی بول ہاں اعلان، پھر بول ہاں ذرا کہ اعلان، پھر اونچی بولو اعلان، اعلان نہ۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں کہتا۔ اللہ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ، قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ آسون اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ حکم نازل ہوا ہے، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو پھر اے محمد تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی؟ ذرا بول ہاں کیا ہی؟ پھر بول ذرا کیا ہی؟ تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی؟ رکھا ہے مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ پہلے تو پوچھے گا کسے؟ ایسا جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے کسی مولوی کو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے بتا دیا تو میری طرح مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ مسجد میں ذرا بول ذرا مسجد میں اونچی بول ذرا مسجد میں۔ لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، کیوں؟ انہوں نے کہنا یہ داڑھی ساڈے ورگی ہے، یہ بچوں شیعہ ہے، بچوں ہوں بول ہاں بچوں۔ میں بھی کہنا چودھری صاحب دعا کرو کوئی بچوں شیعہ ہوئے، کوئی بچوں شیعہ ہے، کوئی چول دا پتر اتو شیعہ نہ ہے۔